بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج سے تقریباً 850 سال پہلے ایک مشہور و معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں نعمت اللہ شاہ ولی نے آنے والے وقت کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تقریباً حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، جن میں سے کم و بیش 300 اشعار سے زیادہ ہمیں نہیں مل سکے، لہٰذا پیشن گوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 سے 800 سال بعد آنے والے بر اعظم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اشعار ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ 850 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا اور وہ سابق کراں ہوگا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کہ اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ پھر ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آ جائے گا، کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ بابر بادشاہ جو ہوگا، اس کے بعد چند سالوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس پہ اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور خوب چرچا ہوگا۔ اپنا خون جگر پیتے ہوئے اور انتہائی رنج و افسوس سے کہتا ہوں کہ خدارا حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرو، گوشہ نشینی چھوڑ دو، چونکہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس لیے انسانوں کا خون جاری ہوگا، شور اور فتنہ فہم و گمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجر ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کی ناموس اور غیرت کا نقصان ہوگا، یعنی مسلمانوں کی عورتیں اور لڑکیاں چھن جائیں گی، مسلمان مارے جائیں گے اور تباہ و برباد ہو کر بھاگیں گے۔ ہندوؤں کی ایک نیزہ بند قوم ان پر حملہ آور ہوگی۔ یہ 47 کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی جان اور جائیداد برابر کی سستی ہو جائے گی اور ان کے خون کے دریا بہنے لگیں گے۔ پنجاب کے قلب سے جہنمی کافر خارج ہو جائیں گے اور ان کی جائیداد پر مسلم قبضہ کر لیں گے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے شہر میں یہی واقعہ رونما ہوگا اور ہندو ہر شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ اچانک مسلمانوں کو ایک شور سنائی دے گا، کافروں کے ساتھ دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ 1965 کی جنگ میں انڈیا کے کافروں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ مسلمان اپنے صدر کو صدارت سے اتار دیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خسارے والی ذلت آئے گی۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر سب سے بڑی مقتل گاہ بن جائے گا۔ تباہی اور بربادی ایسی ہوگی کہ گھر گھر کربلا بن جائے گا۔ مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دشمن کے دوست ثابت ہوں گے، کافروں کو مدد پہنچائیں گے تو اس وقت کسی کو اہل حق نہیں دیکھے گا۔ چور اور ڈاکوؤں کے سر پر دستہ رکھیں گے، جھوٹ اور ریاکاری، غیبت اور فسق کی زیادتی ہوگی، قتل زنا جگہ جگہ ظاہر ہوں گے، عیسائیوں جیسے رسم و رواج ہر جگہ رائج ہوگا کہ سنت غائب ہو جائے گی، روزہ نماز حکم برداری یک لخت غائب ہو جائے گی، مناجات کی محفلوں میں ذکر و اذکار ریاکارانہ ہوگا، مومنوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا ہوں گے۔ کافر انہیں دھوکہ دیں گے جیسے کتے کو شکار سے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بنو سلیمان یعنی قوم افغان اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے باعزت قوموں کی طرح کھڑے ہوں گے اور 100 گنا بہادری سے لڑیں گے۔ غرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ دور سنبھالنے والا ظاہر ہوگا۔ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر کافروں کو قتل کرنے والا ظاہر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کا پاسبان ہوگا۔ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ ترکی والے، عرب والے اور ایران والے مدد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ پہاڑوں اور جنگلوں سے عراب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب چاروں طرف سے رواں ہوگا۔
अचानक मोमिनों के खिलाफ वाज़ेह झूठ पर मबनी शोर ज़ाहिर होगा और मुसलमान इन काफिरों के खिलाफ दिलेरी और शुजाअत से जंग करेंगे। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मैदान जंग बनेगा। इसके बाद हिंदुस्तान में एक शोश पैदा होगी और गाजियान इस्लाम ऐलान जंग का ऐलान करेंगे। अल्लाह के करम से एक हिंदू जिसका नाम गाफ से शुरू होता है और 6 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, वो मुसलमान हो जाएगा। तुर्की, चीन वाले और ईरानी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर तमाम हिंदुस्तान को गाजी फतह करेंगे। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के मुजाहिदीन एक हो जाएंगे और तमाम हिंदुस्तान को फतह करेंगे। चींटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल करेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की कि मुसलमानों को फतह होगी। ये जंग 6 साल तक जारी रहेगी। पहचान लो कि उस वक्त अल्लाह की राह में लड़ने वाले जामे शहादत नोश करने के मौके तलाश करेंगे। अहले काबुल काफिरों के कत्ल के लिए निकल आएंगे। हिंदू दाएं बाएं बहाना साजी करेंगे। सरहदी गाजियों से ज़मीन मरकत की तरह लर्जेगी। मकसद को हासिल करने के लिए दीवाना वार आएंगे। ये वाक़या बड़ी ईद के बाद और छोटी ईद से पहले होगा। हाथ से गए हुए इलाके को फतह करेंगे। दरियाए अटक काफिरों के खून से 3 बार सुर्ख होगा। तमाम हिंदुस्तान हिंदुओं से पाक हो जाएगा। 40 साल तक इस्लाम का गलबा हिंदुस्तान पर रहेगा। फिर अस्फहान से दज्जाल ज़ाहिर होगा। दोस्तों, ये थी वो पेशन गोइयाँ जो आज से 850 साल पहले नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान की थी, जो कि ज़्यादातर पूरी हो चुकी हैं और चंद बाकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे, आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।